معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تحفہ رمضان۔ جی ہاں، رمضان کی آمد ہے۔ ہم نے سوچا لگے ہاتھوں آپ کو رمضان کے مسائل سے باخبر کر دیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ زیادہ تر طبقہ دینی لحاظ سے کم پڑھا لکھا ہے۔ جو طبقہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی مسائل سے عام طور پر بے خبر ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے ہر شعبے سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ یہ آگاہی ہم میں کیسے آئے گی؟ اس کا آسان حل دارالسلام اسٹوڈیو کا یہ دلکش سلسلہ ہے، جس کے ایک حصے کی اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی بہت سے کیسٹس اور سیڈیز مختلف موضوعات پر پیش کر چکے ہیں۔ اب اس تحفے کو سنیے اور ان گنت فائدے اٹھائیے۔ یہ ہے پورے گھرانے کی ضرورت کی چیز، تحفہ رمضان۔ ارے بھائی وہ دیکھو، وہ رہا چاند، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے فرحانہ وہ دیکھو، وہ درخت کے دائیں طرف، وہ اوپر نظر آ رہا ہے۔ ہاں نظر آ گیا۔ ہاں جی، وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ ابا جان رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، مبارک ہو، کل پہلا روزہ ہے۔ بھائی روزے سے پہلے تراویح کی تیاری کرو، ابھی کچھ ہی دیر بعد عشاء کی اذان ہو جائے گی۔ سب کو تراویح کی تیاریوں میں لگ جانا چاہیے۔ آؤ چلیں ابا جان۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے کچل ہی دیا تھا۔ قصور میرا نہیں، آپ کا ہے۔ کیا قصور آپ کا نہیں میرا ہے؟ ہاں، میں نے یہی کہا ہے۔ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ گاڑی عام مجھ سے ٹکرانے لگے تھے اور قصور میرا نکال رہے ہیں۔ ٹکرانے نہیں لگا تھا جناب، جان بوجھ کر آپ کے نزدیک آ کر زوردار بریک لگائی تھی۔ لیکن کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ حیرت کا جھٹکا؟ کیا مطلب؟ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، پھر یہ جھٹکا کس خوشی میں لگا؟ آپ کو کیلا کھاتے دیکھ کر۔ اس میں حیرت کی کیا بات؟ کیا کیلے انسان نہیں کھاتے؟ جانور کھاتے ہیں، اور پھر میں نے چھلکا سڑک پر بھی نہیں پھینکا۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ آئیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں حیرت کا جھٹکا کیوں لگا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ کار میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیا خبر آپ مجھے اغوا کر کے لے جائیں؟ یہ آپ نے اچھی بات کہی۔ اچھا آئیے، اس طرف ایک پارک ہے، اس میں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ کو بتاؤں گا مجھے حیرت کا جھٹکا کیوں لگا اور میں نے بریک کیوں لگائی۔ خیر آئیے، اب تو میں بھی جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ بس اس بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے کل چاند دیکھا تھا؟ چاند؟ کیا مطلب؟ وہ چاند جو آسمان پر چمکتا ہے؟ ہاں وہی چاند۔ کل رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ او اب سمجھا۔ آج پہلا روزہ ہے اور آپ سب کے سامنے سڑک پر کیلا کھاتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، اوپر سے یہ جرم۔ مجھے افسوس ہے۔ لیکن آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ بس تھوڑا بہت میں اس بارے میں جانتا ہوں۔ دراصل ہمارا شمار صاحب حیثیت لوگوں میں ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم کیوں سارا دن بھوکے رہیں؟ روزے تو وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا۔ ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو تفصیل سے بتانا پڑے گا۔ پہلے تو آپ قرآن کریم کی ایک آیت سن لیں۔ یا
قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 183 ہے۔ مطلب واضح ہے، روزے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ آپ سے پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن اس کے لیے رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جتنے روزے کوئی نہ رکھ سکے رمضان کے بعد وہ پورے کرے۔ مریض یا مسافر اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو اسے کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، چھوڑے ہوئے روزے ہی رکھنا ہوں گے۔ کفارہ کیا؟ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو پھر اسے 60 روزے رکھنا ہوں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کا مہینہ ہے، اس کی حمد اور ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے انعامات کا مہینہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اسی مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 185 میں فرماتا ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ طریقہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب ذرا میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوں رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو۔ مطلع ابر آلود ہو تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نیا چاند دیکھنے پر آپ یہ دعا پڑھیں، اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله۔ اے اللہ ہم پر چاند، امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا ترمذی کی حدیث کے مطابق ہے۔ اب ہمارے ہاں تو خیر حکومت کی طرف سے چاند ہونے یا نہ ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے اور پورا ملک اسی کے مطابق روزہ رکھتا ہے اور حکومت کے اعلان کے مطابق ہی عید کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے ضروری کام نیت کا کرنا ہے۔
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کر لیا کریں۔ روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ فرض روزے یعنی رمضان کے روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے کر لی جائے، نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کی ابتدا سحری کے کھانے سے کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ لیکن سحری کھانے کا وقت آپ نے نہیں بتایا۔ خوب، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا آپ دلچسپی بھی لے رہے ہیں یا نہیں۔ اب سنیے، سحری کھانے کا بہترین وقت فجر سے تھوڑی دیر پہلے ہے، یعنی بالکل آخری وقت میں سحری کھائی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں سستی نہیں ہوتی۔ ادھر سحری سے فارغ ہوئے، ادھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، انسان آسانی سے نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے کی ابتدا اور انتہا کے درمیان وقفہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، سحری کھاتے کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک نہیں کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب آپ نے روزہ رکھ لیا، سورج غروب ہونے پر اب روزہ افطار کیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک شخص کو جہاز کا سفر کرنا ہے، جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہیں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر اگر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہو تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے۔ اسی طرح سحری کا وقت بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے ختم ہوگا۔ روزہ تازہ کھجور، خشک کھجور یا پانی سے افطار کرنا مسنون ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت دعا بھی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله۔ پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا ابو داؤد میں ہے۔ ایک دل خوش کرنے والی بات بھی سن لیں، ایک شخص اگر کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اسے بھی روزہ افطار کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کو روزہ افطار کروائے تو آپ اسے یہ دعا دیں أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة۔ یعنی روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب یہ بھی سن لیں روزہ کن کن حالتوں میں چھوڑ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزے رکھوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا، بعض نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ دار نے بے روزہ پر اعتراض کیا، نہ بے روزہ نے روزے دار پر اعتراض کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور سنیں، حیض اور نفاس والی عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض اور نفاس ختم ہونے پر روزے قضا کرے۔
دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی رخصت ہے، یعنی وہ چاہے تو رکھ سکتی ہے، چاہے تو نہ رکھے، بعد میں روزے قضا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہی ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ مطلب یہ کہ مردوں کے مقابلے میں وہ اس معاملے میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سفر یا جہاد کی حالت میں روزہ ترک کر سکتے ہیں، اگر رکھا ہوا ہو تو توڑ سکتے ہیں، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکے کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب قدیت کے مقام پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا۔ اسی طرح بڑھاپے یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی امید نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بہت بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی صورت میں قضا روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی شوق کی وجہ سے روزہ رکھ لے، یعنی وہ بیمار ہے، مسافر ہے، جہاد پر گیا ہوا ہے، یا حاملہ عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے اور وہ روزے کو نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں روزے کی صرف قضا دینی ہوگی۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ روزے دار ہے۔ آپ نے فرمایا، دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں، یعنی اگر کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، بیمار ہے تو سفر میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ فرض روزوں کی قضا کا طریقہ بھی سن لے۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی لگاتار رکھے، درمیان میں وقفہ رکھ کر بھی پورے کر سکتا ہے، اور اگر ہمت ہو تو مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، دونوں طرح جائز ہے۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے بعد دوسرے مہینوں میں لگاتار رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قضا روزے الگ الگ رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے ذمے کچھ فرض روزے باقی رہ گئے ہیں، اب وہ روزے اس کا وارث رکھے تاکہ اس کے سر سے بوجھ اتر جائے۔ اس بارے میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے باقی ہیں تو اس کا وارث قضا کرے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نفلی روزے کی بھی قضا ادا کی جائے گی؟ جواب ہے جی نہیں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فتح مکہ کے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھ گئیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی، اس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ اس نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے اس برتن سے پیا، پھر وہ مجھے دے دیا، میں نے بھی اس میں سے پیا۔ پینے کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ تھا لیکن آپ کا جھوٹا پینے کے لیے میں نے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ معاف کیجیے گا، یہاں میں بھی ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور پوچھیے۔ فرض کیجیے میں روزے سے ہوں اور بھول کر کچھ کھا لیتا ہوں، تو کیا اس صورت میں میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ میں عرض کرتا ہوں، بھول چوک کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ آپ نے جو پوچھا وہ واضح ہو گیا نا؟ اب سنیے،
بعض لوگ پوچھتے نظر آئیں گے کیا ہم روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگر گرمی شدت کی پڑ رہی ہے تو روزہ دار اپنے سر پر پانی بہا سکتا ہے، اس طرح بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے یا مزی خارج ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں جی کیا ہم روزے میں سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں؟ نوٹ فرما لیں، ایسی کسی بات سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سلسلے کی احادیث بھی سن لیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ حلق تک نہ پہنچے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں روزہ دار ہانڈی یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ سیدنا عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مکھی حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک ضروری مسئلہ سن لیں، اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو وہ سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ سیدہ عائشہ نے ان سے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھ لیتے، یعنی سحری کھا لیتے، پھر بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے۔ ان سے یہ بات سن کر ہم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی مسئلہ بتایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو فرما لیتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب سنیے، ہمارے ہاں کچھ سالوں کے بعد روزے شدید گرمی میں بھی آتے ہیں۔ اس وقت روزہ ہوتا بھی 15-16 گھنٹے کا ہے۔ اس قدر شدید موسم میں آپ غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کلی بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں ان باتوں کی طرف آتا ہوں جو عام حالت میں تو ناجائز ہیں، روزے کی حالت میں اور بڑھ کر ناجائز ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزے رکھے تو اسے چاہیے فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا لڑے جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے بھائی میں تو روزے سے ہوں، یعنی تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ روزے کی حالت میں ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق میں چلے جانے کا ڈر ہو جائز نہیں۔ چنانچہ سیدنا لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو۔ اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یعنی روزہ ہونے کی حالت میں ناک میں پانی اس حد تک نہ چڑھاؤ کہ حلق میں چلا جائے۔ اب اگر آپ پسند کریں تو میں وہ باتیں بتا دوں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ضرور، کیوں نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایسے میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? उसने कहा नहीं, यानी मुझ में इतनी ताकत नहीं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम 2 माह के मुसलसल रोजे रख सकते हो? उसने अर्ज किया, जी नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उसने कहा, जी नहीं, मैं इतना भी नहीं कर सकता। अब आपने उससे फरमाया, अच्छा बैठ जाओ। वो बैठ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर रुके रहे। हम भी इसी हालत में बैठे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खजूरों का बड़ा टोकरा लाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसला पूछने वाला कहाँ है? उसने कहा, मैं हाजिर हूँ अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खजूरें ले जाओ और गरीबों में सदका कर दो। उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मदीने की सारी आबादी में कोई घर मेरे घर से ज्यादा मोहताज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें नजर आने लगी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ, अपने घर वालों ही को खिला दो। ये सही बुखारी की हदीस है। मालूम हुआ ऐसा करने से रोजा टूट जाता है और कफारा अदा करना पड़ता है। इसी तरह सैयदना सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, मैंने रमजान का रोजा तोड़ दिया है। आपने फरमाया, सदका कर, अल्लाह से मुआफी मांग और रोजे की कज़ा अदा कर। मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाए और वो इन तीनों कामों में से किसी एक की भी ताकत न रखता हो तो उसे ताकत के मुताबिक सदका करना चाहिए। लेकिन जब तीनों में से किसी एक काम की भी ताकत हासिल हो जाए तो कफारा अदा करना वाजिब होगा। ये भी सुन ले, कोई शख्स अगर इरादतन क़ह करे तो रोजा टूट जाता है और उस पर कज़ा वाजिब है। अलबत्ता खुद ब खुद अगर क़ह आ जाए तो रोजा नहीं टूटता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोजादार को खुद ब खुद क़ह आ जाए उस पर कज़ा नहीं, अलबत्ता जो रोजादार खुद क़ह करे वो कज़ा रोजा रखे। माफ कीजिएगा, यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर, क्यों नहीं, पूछें। सवाल ये है कि रोजे रखकर हमें क्या मिले? अगर कुछ भी न मिलता तब भी रोजे फर्ज होने की बिना पर रखने पड़ते, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म हर हालत में बजा लाना पड़ता है। मुसलमान कहते ही उसे हैं जो इस्लाम के अहकामात बजा लाए। ये तो मैं आपको कुरान करीम की आयत की रोशनी में बता चुका हूँ कि रमजान के रोजे फर्ज हैं, बल्कि बुनियादी फराइज में से एक फर्ज है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज। और नंबर 5, रमजान के रोजे। इसी तरह एक हदीस ये है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, मुझे ऐसा अमल बताइए जिसके करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आपने फरमाया, अल्लाह ताला की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, फर्ज नमाज कायम कर, फर्ज ज़कात अदा कर और रमजान के रोजे रख। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। जब वो आदमी वापस जाने लगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जन्नती आदमी देखना हो तो वो इसे देख ले। ये बुखारी की रिवायतें हैं।